فسبح بحمد ربک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تھا نمازی بن گئے تھے، رمضان آیا تھا ہم نے قیام اللیل کیا تھا، رمضان آیا تھا ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، رمضان آیا تھا ہم نے قرآن کو ہم نے محبت سے ہاتھوں میں لگایا تھا، اس سے محبت کی تھی، ان کو پڑھا تھا، ان میں غور و فکر کیا تھا، ان کو سمجھا تھا۔ رمضان گزر گیا، نماز بھی چلی گئی اور نفلی عبادتیں سنت موقدہ سب تو گئی ہی ہے، فرض نماز بھی چلی گئی، ہم سے انفاق فی سبیل اللہ بھی چلا گیا، قرآن کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ اور قرآن کو جزدان میں ڈالو اور تابوں میں سجا کر کے اپنے گھر کی زینت بنا کر کے آئندہ رمضان کے لیے رکھ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی بھر اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پاکی بیان کرتے رہیے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے زندگی بھر سجدہ ریز رہیے، سجدہ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آئے۔ صرف رمضان کی عبادت نہیں کرنا۔ رمضان آیا اعتکاف میں بیٹھ گئے، رمضان آیا قرآن پڑھ لیا، رمضان آیا خون خرچ کر لیا۔ اب رمضان میں جو مسلمانوں کا چولا پہنا تھا اس چولے کو اتار کر کے بڑھیا سے الماری میں ڈال دو، آئندہ رمضان آئے گا تو پھر اس چولا کو پہنیں گے، یا خود سے ایسا کریں گے جمعہ کے دن وہ چولا نکال دیں گے مسلمانوں کا۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اگر واقعی معنی میں قرآن پڑھے ہو، واقعی معنی میں قیام اللیل کیا ہو، اگر سچ مچ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کیے ہو، اگر حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیے ہو، حقیقت میں نمازوں کی پابندی کیے ہو، تو یہ پابندیاں کب تک کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے؟ حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک آپ کو موت نہیں آئے اس وقت تک یہ ساری عبادتیں کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرنا۔ صرف رمضان کی عبادت نہیں تھی، جو اللہ رمضان کا ہے وہی اللہ شوال مہینے کا بھی ہے، وہی اللہ رب العالمین دوسرے 11 مہینوں کا ہے، 11 مہینوں کا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ہر طرح کی عبادت کی ہے، چاہے قیام اللیل ہو، روزہ ہو، نماز ہو، یا پھر جو ہے قرآن کی تلاوت ہو، اعتکاف ہو، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ سے ہم اپنی بخشش اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا ہے، اللہ سے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اس قسم کی عبادت ہمیں زندگی بھر کرتے رہنا ہے جب تک کہ موت نہ آئے۔ اللہ نے جو عبادت ہم پر فرض کیا ہے، جو نفلی عبادتیں ہیں، وہ ہم کو زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف رمضان تک کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ مسلمان سن لو، تم نے رمضان میں خوب قرآن کی تلاوت کی، تم نے روزے بھی رکھا، تم نے نمازیں بھی پڑھی، تم نے قیام اللیل بھی کیا، تم نے غریبوں کا ضرورت مندوں کا خوب خیال بھی رکھا، تم نے افطار بھی کرایا ہوگا، تم نے رویا بھی ہوگا، استغفار بھی کیا ہوگا، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار بھی کیے ہوگے، تم شب قدر کے اندر جاگ کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت بھی کیے ہوگے، لیکن سن لو رمضان گزرنے کے بعد، رمضان کا مہینہ تم سے رخصت ہو کر کے چلے جانے کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا جس خاتون نے
کر ڈالا. تم نے رمضان کا وعدہ کیا نا کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اب زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. تم نے وعدہ کیا نا کہ اللہ تو جہنم سے آزاد فرما، جنت الفردوس میں جگہ دے، اب کبھی تجھے ناراض نہیں کریں گے. تو پھر دوبارہ نمازیں ترک کر کے، گناہوں کا ارتکاب کر کے، اللہ کو ناراض کر کے تم جو ہے دوبارہ تمہاری ان نیکیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد مت کر دینا. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کی دھیرے دھیرے نیکیاں اچھائیاں دب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے گناہ کی پاداش میں اللہ کو ناراض کرنے کے عوض. اس لیے جس طریقے سے عبادت رمضان میں کیے ہو ویسی عبادت دوسرے مہینوں میں بھی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین تم کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. ہمیشہ اللہ رب العالمین تم کو ابتلا و آزمائش میں نہیں رکھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روز اللہ رب العالمین نے جتنے فرض کیے اس گنتی کو پورا کرو. اور گنتی پورا کرنے کے بعد کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک انسان جو روزہ رکھا ہو، جو نمازیں پڑھا ہو، اللہ کی راہ میں خوب رمضان کے اپنی دولت کو لٹایا ہو، اپنے مالوں کا زکات نکالا ہو، قیام اللیل کیا ہو، شب قدر میں پوری رات بھر عبادت کیا ہو، دعا استغفار کیا ہو، اس کے دل میں یہ گھمنڈ نہ آئے میں نے تو بہت تیر مار دیا عبادت کر کے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے. کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہارے ذہنوں میں جو بات ڈالا، اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی نیک کام کرنے کی کہ تم اعتکاف کر لو، تم نمازوں کی پابندی کر لو، تم اللہ کی بارگاہ میں رو لو، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لو، قرآن کی تلاوت کر لو، زندگی بھر کے گناہ اس ماہ مبارک میں تم مانگ لو، گناہوں سے معافی مانگ لو. یا اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہدایت ہے، یا اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی توفیق ہے جس کی وجہ سے تم کر سکے ہو. یہ تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، تمہاری کوئی اپنی جو ہے جستجو نہیں ہے. یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالا، اللہ نے تمہیں ہدایت دیا، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے اکسایا، ابھارا، تب تم سے یہ کام ہو سکا ہے. اس لیے تم کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو. اللہ ہزار تیرا شکر ہے کہ تیرے توفیق سے ہم نے قرآن بھی پڑھی ہے، تیرے توفیق سے ہم نے استغفار بھی کیا ہے. یا اللہ تیرے توفیق سے ہم نے اعتکاف بھی کیا ہے. یا اللہ تیرے توفیق سے ہم نے غریبوں کا، ہم نے ضرورت مندوں کا خوب خیال بھی رکھا ہے. یا اللہ تیرے توفیق سے ہم نے روزہ افطار بھی کرایا ہے. یا اللہ تیرے توفیق سے ہم نے قیام اللیل بھی کیا ہے. یا اللہ تیرے توفیق سے ہم نے شب قدر میں تیری عبادت بھی کی ہے. یا اللہ یہ تیری توفیق سے میں نے سارا کام کیا، اس لیے میں تیرا ہزار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے یہ اچھا کام کیا، تم نے مجھ سے یہ باتیں کروائی، تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے خوش ہو جا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان عبادتوں کے عوض تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ذہنوں میں بات ڈالا، تمہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکسایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرو. اس لیے رمضان میں جیسے ہم نمازوں کے پابند رہیں ویسے ہی پابندی رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم کریں.